شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کی 10 مجرب دعائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا: اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 29۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا: اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 28۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا: اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 83۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا: میں تو اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 86۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا: اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 19۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجکیم آل محمد۔ ان مجرب دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور ان دعاؤں کو اپنے تمام عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔